سوال ہے کہ یہ 22 رجب کو جو کچھ لوگ کنڈے کا نیاز کرتے ہیں تو اس کی اصل کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ اب ہر جگہ مطلب ہے کہ لوگ ثابت کو ڈھونڈتے ہیں. اس کی اصل یہی ہے کہ شریعت نے، اللہ اور رسول نے جس سے منع نہیں فرمایا وہ سب جو ہے مباح ہے، اور یہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے بلکہ مستحب ہے. اور اپنے بزرگوں کو، اپنے اقارب کو، زندوں کو، مردوں کو اور بزرگان دین کو، سب کے لیے جو ہے ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، مقرر ہے، اور اس کا استحباب جو ہے وہ معروف ہے. اس کی اصل پوچھنا یہ تو مطلب ہے کہ جو ہے یہ وہابیہ کی عادت ہے کہ ہر جائز کام میں، معمولی سے معمولی بات میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اور رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا کہ نہیں کیا. سب سے بڑا جواب ان کے لیے یہی ہے کہ منع کہاں آیا ہے، اس پر منع کوئی نہیں آیا ہے. اس کی اصل وہی ہے، ایصال ثواب جو ہے. حضرت یہ کنڈوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو شیعوں نے دلوائی تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں تو یہ مشابہت جی والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کہ شیعوں نے 22 تاریخ کو نیاز دلائی، جی لہذا ناجائز ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ تشبہ جو ہے در مختار میں فرمایا فإن تشبہ بہم کیا ہے، فیما یکرہ وفیما یقصد بھی تشبہ. کفار سے تشبہ جو ہے، جو افعال مذمومہ ہیں، جو ان کے افعال خاصہ ہیں یا جو افعال قبیحہ ہیں، ان میں تشبہ یہ ناجائز ہے. اور اس صورت میں تشبہ کہ معاذ اللہ ان جیسا بننے کا قصد کرے تو اس قصد سے ہی وہ کافر ہو جائے گا. لیکن کوئی سنی یہ قصد نہیں کرتا ہے کہ ہم شیعوں کے جیسا بن رہے ہیں، کہ اتفاقیہ طور پر ایک مشابہت جو ہے وہ واقع ہو گئی کہ وہ بھی نیاز دلاتے ہیں اور سنی بھی نیاز دلاتے ہیں. تو نیاز دلانا تو اصل میں ہمارا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے نیاز دلانا، اس لیے کہ وہ مرتد ہیں، خارج اسلام ہیں. اب وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس کے مطلب کہ اس وجہ سے جو ہے نماز ناجائز ہو جائے گی؟ یہی ہے کہ ان کے یہ افعال جو ہیں وہ افعال سوری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے نیاز وغیرہ دلانا، یہ ان کے افعال سوری ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت شرعیہ نہیں ہے. اور مسلمان جو ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور درجات دین پر ایمان رکھ کر کے جو ہے ان افعال کو کرے گا تو اس کے افعال جو اللہ کے یہاں قبول ہوں گے. آپ سن رہے ہیں یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا. 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. تو شیعہ اس خوشی میں نیاز کرتے ہیں اور سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے. اور اب اس میں مفتی شریف الحق صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشاہدہ کیا کہ تبرہ کرتے ہیں شیعان علی حضرت امیر معاویہ پر، تو انہوں نے اس فاتحے کو قائم کیا تاکہ ان کے یہ تبرہ کی عادت ختم ہو، امیر معاویہ ہی کے ایصال ثواب کے لیے. اگر اس کی اصل ہے تب تو بہت ٹھیک ہے، اگر اس بات کی اصل نہ ہو تو جب بھی امیر معاویہ کے
نام کو بھی شریک کرنے میں رد رفضہ تو ہو ہی جاتا ہے اس فاتحے میں کہ جب ان کی تاریخ وصال ہے یہ بہت اچھی بات کہی علامہ نے کہ اپنی نیاز میں اس طور سے آپ فرق کر لیجئے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آپ لے لیجئے اور ان کے لیے بھی ایثار ثواب کیجئے تو رافضیوں سے امتیاز بھی ہو جائے گا اور رافضیوں کا رد بھی ہو جائے گا. پھر رافضیوں میں کچھ اور بھی عادتیں ہیں کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی، اسی جگہ کھایا جائے گا، عورت اس کو نہ کھائے. یہ سب جو شرطیں ہیں یہ سب مردود شرطیں ہیں. ان سے ہم لوگوں کو اجتناب رکھنا چاہیے تاکہ اپنا تشخص ان سے ممتاز ہو جائے. لیکن حضور یہ سنیوں میں بھی کچھ جگہ یہ رائج ہے. ہاں تو اس کی مخالفت کیجیے، یہ تو غلط ہے نا جو رائج کی. وہاں جو ہے وہ اٹھانے ہی نہیں دیتے اور وہیں پر جی غلط ہے. اسی جگہ نیاز ہوگی، اسی جگہ کھایا جائے، اسی جگہ ہاتھ دھویا جائے، باہر اس کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے. یہ سب رافضیوں کی نقل ہے. عورتیں اس میں نہ کھائیں، یہ سب بھی بالکل بے اصل اور رافضیوں کی نقل ہے. اس سے اجتناب کیجیے. ہاں ذرا مجھے بھی سنائیے علامہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے یہ عرض کی کہ رافضیوں میں یہ رواج ہے کہ جس جگہ پکے اسی جگہ نیاز ہو، اسی جگہ کھایا جائے، اس کا ایک ٹکڑا بھی باہر نہ لے جایا جائے. یہ سب چیزیں میں کہتا ہوں بے اصل ہیں اور یہ غلط ہے. اس میں سنیوں کو رافضیوں کی مخالفت کرنا زیادہ مناسب ہے. تو تشبہ ختم ہو گیا. یہ میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ ان کے رسم و رواج جو ہیں علامہ نے بتایا، ان خاص رسم و رواج سے اعتراض کرنا چاہیے.